سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اصولوں اور نظریات کی تو ہے ہی، یہ حق و باطل کی جنگ بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی حق اور باطل آمنے سامنے آئے ہیں تو امتحان صرف تلواروں، بمبوں، میزائلوں اور راکٹوں کا نہیں بلکہ ضمیر کا ہوتا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ کہ ہم صرف خبریں دیکھنے کے لیے ہیں؟ ہم صرف ویڈیو بنانے کے لیے؟ حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں تقریباً 1300 بندے شہید ہو چکے ہیں، 1700 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، 180 کے قریب بچے شہید ہوئے ہیں، 20,000 کے قریب عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے یا وہ ٹوٹلی تباہ ہو گئی ہیں، 60 کے قریب سکول جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ایران کا سپریم لیڈر شہید ہو چکا ہے، آرمی چیف شہید ہو چکا ہے، بہت سارا اسلحہ ضائع ہو چکا ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں تو پھر پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہونے چاہیے اور کافر ایک طرف۔ آپ خلیجی ریاستوں کو لے لیں، خاص کر سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، بحرین۔ ایران کو دکھ کی بات کہ انہوں نے پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ہوائی اڈے دیے ہوئے ہیں، ایئر بیسز دی ہوئی ہیں تاکہ وہ یہاں سے اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کریں۔ یہ کتنی ہی شرم والی بات ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں ایران کے اور سوچیں کہ اگر ایران یا ہم یا کوئی اور اسلامی ملک امریکہ کو اور اسرائیل کو ایسے ایئر بیسز دے دیں UAE کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یا سعودی عربیہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو وہ ہمیں کیسا فیل کرے گا؟ اور مزے کی بات، وہ اتنا کننگ ہے امریکہ اور اسرائیل کہ انہی کے اڈوں سے ان کے خلاف بم مار کے نام وہ ایران کا لگا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی دردناک چیز ہے۔ کچھ تو مسلم ممالک کو خیال کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کا۔ آخر ایران کا قصور کیا ہے؟ کافر لوگ ہی ان سے تو اچھے ہیں۔ مثلا اسپین، وہ انہوں نے اپنی ایئر بیسز استعمال نہیں کرنے دی۔ فرانس، انہوں نے ان کی فیور نہیں کی۔ یورپین بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں فیور نہیں کر رہے۔ تو ایسی مثال ہے کہ میں کسی آدمی کو پکڑ کے باندھ دوں، اس کو جکڑ دوں اور اس کو مارنا شروع کر دوں، اور آگے سے اگر وہ کوئی ریئیکشن کرنے کی کوشش کرے یا چیخے تو میں بھی شور ڈالوں کہ یہ چیخا کیوں۔ فلسطین جل رہا تھا، اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ کتنی ہی حیران کن اور شرم والی بات ہے، بلکہ یہ فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اور یہی اس وقت حال اب ہمارا جو پڑوسی ہے ایران، اس کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے صدر آصف علی زرداری کو لے لیں، انہوں نے اقتدار اور دولت کی ہر سہولت سے فائدہ اٹھا لیا ہے، انہوں نے ہر کرپشن سے مستفید ہو چکے ہیں، لیکن آج تک خاموش بیٹھے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا PTI والوں سے بھی، نون لیگ والوں سے بھی، MQM والوں سے بھی، مولانا فضل الرحمان والوں سے بھی، کہ ادھر تو بڑے نعرے لگتے ہیں، اسمبلیوں میں شور شرابہ ہوتا ہے، ایران کے لیے اس وقت کیا کیا جائے؟ ہمارے علماء دین خاموش کیوں ہیں؟ کیا سنی شیعہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارے صحافیوں کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، ہماری عوام کا بھی کوئی پبلک کے لیے، ایرانی پبلک کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ آخر لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اور سن لیں، یہ ایران کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی جان اور ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ورنہ فرض کیا ایران اللہ نہ کرے کہ ہار جاتا ہے اور یہاں امریکہ کا قبضہ آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے تو ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ایران کا حامی ہو، ناصر ہو، تو برائے مہربانی ان کی ہیلپ کریں۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔